کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ رحمت اپنے کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے گھر سے جا چکا تھا۔ صبح صبح کا کھیتوں کا سہانا موسم تھا، ہری بھری فصلیں اور کچا راستہ۔ گاؤں دیہات کی سادہ سی زندگی میں وہ اپنی زمینوں پہ ہل چلاتا اور جو اسے ملتا اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جب وہ مشکل 100-125 گھر کے اوپر مشتمل تھا۔ ایک دن رحمت اپنے کام کے لیے نکلا تو اچانک آدھے راستے میں اسے یاد آیا کہ وہ داتی تو لے کے نہیں آیا جس سے اس نے گائیں اور بھینسوں کے لیے پھٹے کاٹنے تھے۔ چنانچہ وہ داتی لینے کے لیے واپس گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گاؤں کے لوگ صبح صبح اپنے اپنے کھیتوں میں چلے جاتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔ اب جب وہ گاؤں سے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو 12 یا 13 سال کا تھا گاؤں کی ندی کے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ بچہ گاؤں کا نہیں تھا۔ رحیم نے اس سے پوچھا، کاکے تم یہاں اکیلے بیٹھے ہو، خیر ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اس نے اس سے کافی پوچھا مگر اس کی حالت بچے کی بتا رہی تھی کہ وہ جیسے کافی دنوں سے بھوکا ہے۔ رحمت نے ازائے ہمدردی اس کو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے گھر لا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک نیک بخت کام پر جا رہا ہوں، تم اس بچے کو کچھ کھانا کھلا دو، شام کو گاؤں والوں کو بٹھائیں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کسی آس پاس کے گاؤں کا بچہ نہ ہو۔ دن یوں ہی گزرتا رہا۔ کڑک دھوپ میں رحمت اپنا کام کرتا رہا اور شام کے قریب اس نے پٹھے وغیرہ کاٹ کے اپنے موڑے پہ رکھے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے حیران کن بات بتائی کہ یہ بچہ نہ بولتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے۔ میں نے اسے کھانا دیا مگر اس نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا، یہ کچھ دور سوچوں میں گم ہے۔ رحمت نے اس بات کو کچھ خاص نہ لیا۔ اس نے کہا بچے کو بھوک لگے گی تو وہ خود ہی کھا لے گا۔ اس نے آس پڑوس لوگوں کو پیغام بھیج دیا کہ صبح سب پیپل کے درخت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، کسی کا بچہ ملا ہے اور ہم کسی کے ذریعے آس پاس گاؤں سے معلوم کر کے اس بچے کو ان کے حوالے کریں۔ وہ بچہ رات رحمت کے گھر میں ہی رک گیا۔ مگر اب عجیب واقعہ یہ تھا کہ صبح پورے گاؤں میں گورام مچا ہوا تھا، کیونکہ رحمت کے پڑوس میں جو شخص رہتا تھا اس کی ایک بکری غائب تھی۔ کیونکہ یہ گاؤں تھا، یہاں چوری چکاری ہوا نہیں کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ بات کافی مشہور ہوئی، لوگوں نے بکری کو بھی ڈھونڈا، آخر طے پایا کہ شاید آس پاس کے چوروں نے بکری چرا لی اور یوں معاملہ دب گیا۔ دوسرے دن جب پیپل کے درخت کے نیچے اس بچے کا معاملہ سب گاؤں کے آگے رکھا گیا تو مختلف لوگوں دوسرے گاؤں بھیجا گیا اور انہوں نے آ کے یہی بتایا کہ وہاں کوئی بچہ گم نہیں ہوا۔ نہ کرتے رحمت نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بچہ ان کے ساتھ رہنے لگا مگر وہ اکثر گھر میں کچھ نہیں کھاتا تھا۔ یہ بہت حیران کن بات تھی۔
بامشکل وہ اگر کبھی کچھ کھا بھی لیتا تو وہ گوشت ہو تو پھر کھاتا۔ اسی طرح 10 دن گزر گئے۔ پھر ایک دن گاؤں میں گرام پھر مچا، کیونکہ اب تو پوری بھینس ہی غائب تھی۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ رحمت خود بہت پریشان تھا کہ ہمارے گاؤں میں پچھلے کئی سالوں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بڑوں کی پنچایت بیٹھی، پولیس کو فون کیے گئے، رابطے کیے گئے، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ آخر کار سب تک ہار کے بیٹھ گئے۔ زندگی کے معاملات اسی طرح چلنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ گاؤں میں یہ معاملات بڑھنا شروع ہو گئے۔ کبھی کسی کی بکری، کسی کی مرغی، کسی کی پوری بھینس غائب ہونا شروع ہو گئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھرا نکالنے والوں کو کچھ بھی ہاتھ نہ آتا، نہ جانوروں کے پاؤں کے نشان۔ یہ کافی خوفناک بات تھی۔ اس سے گاؤں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ خوف اتنا بڑھ گیا کہ ایک دن کسی کا بچہ ہی غائب ہو گیا۔ اب یہ بہت زیادہ پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ پہلے واقعات تو ہو ہی رہے تھے، مگر اب اچانک بچے کا گم ہو جانا یہ بہت خطرناک تھا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد بھی وہ بچہ نہ ملا۔ تو آخر کار کچھ لوگوں نے رحمت سے کہا کہ تم جس بچے کو اپنے گھر لائے ہو، جب سے یہ بچہ آیا ہے ہمیں شک ہے کہ یہ گاؤں کے اس خفیہ معاملات میں کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے۔ وہ چھوٹا سا 10-11 سال کا بچہ تھا، اس لیے رحمت نے انہیں مطمئن کیا اور بتایا بھی کہ آپ دیکھ لو، اگر یہ بچے نے کچھ کیا بھی ہو یہ تو ہمارے گھر ہر وقت رہتا ہے، چور ڈاکوؤں سے اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ خیر تھک ہار کے گاؤں والوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک رات ایسا واقعہ ہوا جس نے رحمت کے ہوش اڑا دیے۔ رحمت کے اپنے ہی گھر میں کچھ جانور تھے، جس میں 2 بکرے اور 2 بکریاں تھیں اور 4 بھینسیں تھیں۔ اب موسم بدل چکا تھا، سردیوں کی راتیں تھیں، تو رحمت ایک دن لاٹین اٹھا کے جب صحن کی طرف آیا تو اس نے دیکھا وہ بچہ اس کے ایک بکرے کو کھا رہا تھا۔ اس کا گوشت، اس کی کھال وہ ایسے کھا رہا تھا جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ رحمت سکتے میں آ گیا۔ وہ بچے کے بڑے بڑے دانت نمایاں ہو گئے، آنکھیں لال ہو چکی تھی اور وہ جسم میں بھی کچھ بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ اس نے آنن فانن رحمت کے سامنے ہی اس بکرے کو اپنے پیٹ میں جگہ بنا کر ہضم کر لیا۔ اب یہ بڑی خطرناک بات تھی۔ اب رحمت گھر کی طرف بھاگا۔ وہ لڑکا رحمت کو دیکھ چکا تھا۔ رحمت کے بھاگتے ہی وہ رحمت کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ رحمت شور مچاتا یا اپنے گھر والوں کو بتاتا، اس نے اپنے دانت رحمت کی گردن میں گاڑ دیے۔ رحمت کو اس کے بازوؤں میں جو طاقت محسوس ہوئی وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی شیطانی بچہ ہے، یہ عام انسانوں کا بچہ نہیں۔ رحمت کا خون اس نے آہستہ آہستہ سارا ہی پی لیا۔ رحمت اسی مردہ حالت میں زمین پر گر پڑا۔ جب رحمت کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے شوہر کو چارپائی پہ نہ پایا، تو وہ بھی اٹھ کر صحن کی طرف آئی تو اس کے سامنے جو منظر تھا وہ بھی دہل کے رہ گئی اور اس نے اسی وقت شور مچا دیا۔ فوراً آس پاس کے گھر کے لوگوں نے دیواریں پھاند کے گھر میں داخل ہونا شروع کر دیا اور اس بچے کو قابو کر لیا۔ اس بچے کو قابو کرنے کے بعد انہوں نے اس کا خون آلود چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو آدم خور بچہ ہے۔
فوراً مسجد صاحب جو پیش امام تھے مسجد کے ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے کچھ دیر اس بچے کو دیکھا، پھر کہا کہ اسے باندھ کے رکھو، میں اپنے استاد کو بلاتا ہوں۔ گھنٹہ ڈیڑھ بعد استاد جی آئے جو کافی بزرگ اور بارعیش تھے۔ انہوں نے اس بچے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ شیطان ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ پھر گاؤں کے سب طرف یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر 40 گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے تمام معاملہ سنا۔ پھر ان بزرگ سے بھی پوچھا کہ اب کیا کریں۔ وہ ایک عالم تھے، جادو ٹونا بھی سمجھتے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے، مگر اس طریقے سے کہ اس کا سر کہیں اور دڑ کہیں اور دفن کیا جائے، کیونکہ یہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ آخر گاؤں والوں نے بڑی مشکل سے اس کو باندھا اور اس کا سر تیز دار چھری سے اس کے تن سے الگ کر دی۔ پھر گاؤں والوں نے پیسے جمع کیے اور اس کی قبر کو ایک ایسی جگہ دفن کرنے کے بعد اس کو 4 دیواری کر کے، جس کا کوئی دروازہ بھی نہ تھا، اور اوپر سے چھت سے اس کو بالکل بند کر دیا۔ اور ایک پرانا مندر ہندوؤں کے دور کا اس گاؤں میں موجود تھا، وہاں لے جا کر اس کا سر بھی دفن کر دیا گیا۔ خوف اس گاؤں کی مقدر میں آ چکا تھا جو کافی سال رہا۔ آہستہ آہستہ لوگ پرانی باتیں بھولنا شروع ہو گئے، مگر اپنے بچوں کو انہوں نے وہ 4 دیواری سے دور رہنے کو کہا، جو گاؤں کے پیپل کے درخت کے ساتھ ہی تھی۔ وہاں بڑے بزرگ بیٹھتے تھے اور بچوں کو یہ کہانی بتاتے تھے، مگر حیران کن بات یہ تھی کہ وہ بچہ پہلی دفعہ ہی بولا تھا۔ اس نے کہا، آج تم مجھے قتل کر رہے ہو، مگر تم مجھے مار نہیں سکو گے، ایک دن میں دوبارہ زندہ ہوں گا۔ اور کہا، چودھری صاحب، میں پوری تمہاری نسل کھا جاؤں گا، جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے یا کرنے والے ہو، اس کا انجام تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت چودھری صاحب نے ان باتوں کو خاطر خواب نہیں لیا اور یہ معاملہ اس بچے کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس کا سر پرانے مندر میں دفن تھا اور دڑ پیپل کے درخت کے پاس ہی ایک 4 دیواری میں قید تھا۔ دوستو، یہ ایک سچی ہندوستان کی کہانی ہے۔ اب اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کو کل سننے کو ملے گا، اور اب تک اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔